बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईदा सबा नकवी आर्मी पब्लिक स्कूल जूनियर कैंपस सियालकोट से आपको ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको दूसरी जमात के लिए 8वें हफ्ते में करवाए जाने वाले काम के बारे में बताऊँगी। हमारे आज के उन्वानात हैं मोबाइल जिंदाबाद, सफ़ा नंबर 27 ता 31। तख्लीकी लिखाई में मजमून नवीसी है बड़ों का अदब। सबक के इख्तिताम पर तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सबक की इनफरादी तौर पर बुलंद ख़्वानी कर सकें, मशक़ी सवालात के ज़ुबानी जवाबात बता और लिख सकें, इमदादी अल्फाज की मदद से मजमून बड़ों का अदब लिख सकें। जी बेटा, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी। आजकल इन छुट्टियों में आप अपने दोस्तों से किस पर बात करते हैं? शाबाश, ठीक है, मोबाइल पर। आपके पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है? आजकल आप अपनी पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं? जी, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। जी बेटा, तो हमारा आज का उन्वान भी है मोबाइल ज़िंदाबाद। आज के इस सबक को 5 दिनों में तकसीम किया गया है। पीर के दिन हम तस्वीर पर तबादला ख्याल करेंगे, सबक की बुलंद ख़्वानी होगी और सवाल नंबर 1 और 3 पर ज़ुबानी तबादला ख्याल होगा। सफ़ा नंबर 27 पर दी गई तस्वीर में शादी वाला घर दिखाया गया है। मेहमान शादी में शिरकत के लिए आ रहे हैं। बस में बैठकर मेहमान वापस जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 28 पर मोबाइल पर उनको कुछ इत्तला दी जा रही है और बच्चे अपने मोबाइल की तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं। जी बेटा, आपने बुलंद ख़्वानी को तवज्जो से सुनना है। मोबाइल ज़िंदाबाद। कराची में अब्दुल्ला की छोटी फूफी की शादी थी। सखर से उसकी खाला, खालू और उसके 3 बच्चे शादी में शिरकत के लिए कराची आए हुए थे। शिरकत शामिल होना। शादी के 3 दिन बाद वो लोग वापस चले गए। अब्दुल्ला के वालिद मेहमानों को गाड़ी में बिठाकर अभी आए ही थे कि अब्दुल्ला दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि खाला अपने घर की चाबियाँ मेज़ पर भूल गई हैं, याद ना रहा। अम्मी भी परेशान हो गई और बोली, अब क्या होगा? सबको परेशान देखकर अब्दुल्ला के दादा ने कहा कि ऐसा करो, मोबाइल फ़ोन पर उन्हें इत्तला दे दो। इत्तला ख़बर देना कि चाबियां सामान में तलाश ना करें, वो यहाँ रह गई हैं। वो शाम तक सखर पहुँचेंगे तो मुमकिन है कोई चाबी बनाने वाला मिल ही जाए। अब्दुल्ला के वालिद ने मोबाइल पर राब्ता किया और बताया कि इनकी चाबियां यहीं रह गई हैं। इत्तला मिलने के बाद इत्तला ख़बर। अब्दुल्ला के खालू ने कहा कि वो अपने दोस्त से मोबाइल पर बात करके उन्हें कहते हैं कि वो किसी चाबी वाले को ले जाकर दरवाज़े के ताले की चाबी बनवा दें। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मोबाइल ना होता तो इत्तला देने में कितनी मुश्किल होती। अम्मी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ भाई, आज तो इस मोबाइल ने बाजी और बच्चों को बड़ी परेशानी से बचा लिया। बच्चे जो माँ बाप के पास खड़े बातें सुन रहे थे, उन्हें हंसता देखकर बोले, हमारा मोबाइल जिंदाबाद। फिर अब्बू ने बताया, बच्चों ये मोबाइल फ़ोन वाकई बड़े काम की चीज़ है। ये ऐसी कारआमद टेक्नोलॉजी है, कारआमद मुफीद, कि इंसान बहुत से मुश्किल काम इंतहाई आसानी से कर लेता है। इंतहाई आसानी, बहुत आसानी। और आजकल इससे बातचीत के अलावा रोज़मर्रा के बहुत से काम लिए जा रहे हैं, रोज़मर्रा, रोज़ाना। लेकिन बेटा, मोबाइल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात भी हैं। बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से नज़र कमज़ोर हो जाती है, वक्त ज़ाया होता है और आप पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। वो छोटे बच्चे जो हर वक्त मोबाइल पर गेम्स खेलते रहते हैं, उनकी आदतें ख़राब हो जाती हैं और वो चिड़चिड़े और ज़िद्दी हो जाते हैं। इसलिए मोबाइल का मुनासिब इस्तेमाल ही उसे कारआमद बनाता है। जी बेटा, अब हम लोग अपनी मश्क़ी सवालात की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 और 3 पर ज़ुबानी तबादला ख्याल होगा। सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ है, टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन में क्या फ़र्क है? जी, तो इसका जवाब है, टेलीफ़ोन से सिर्फ घर के अंदर बात हो सकती है, जबकि मोबाइल अपने साथ आप कहीं बाहर भी ले जा सकते हैं। सवाल बे है, मोबाइल फ़ोन से क्या क्या काम लिए जा सकते हैं? जी, इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल ठीक, एक दूसरे से बात की जा सकती है
اور ہر شعبے کے متعلق معلومات آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بچے گیمز کھیل سکتے ہیں، پڑھائی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ سوال جی میں اگر موبائل فون نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جی اس کا جواب ہوگا بہت سے مشکل کام انتہائی آسانی سے نہ ہو سکتے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، مشکل الفاظ کے معنی سمجھ کر انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جی یہ آپ نے زبانی جملے بتانے ہیں اپنی امی کو۔ پہلا مشکل لفظ ہے ہمارا شرکت کرنا، معنی ہے اس کا شامل ہونا۔ جی جملہ بتائیں مجھے۔ علی نے اپنے دوست کی شادی میں شرکت کی۔ شاباش، بہت خوب۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس تلاش کرنا، اس کا معنی ہے ڈھونڈنا۔ احمد نے چابیاں تلاش کی۔ شاباش۔ تیسرا مشکل لفظ ہے اطلاع، اس کا معنی ہے خبر۔ علی نے چچا کے آنے کی اطلاع دی۔ چوتھا لفظ ہے کارآمد، اس کا معنی ہے مفید۔ موبائل کارآمد ٹیکنالوجی ہے۔ جی بیٹا، بدھ کے دن ہم لوگ تحریری کام کریں گے جس میں آپ کا سوال نمبر 2، 4 اور 5 ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو صفحہ تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ آپ نے سب سے پہلے اصلاح کالم بنانا ہے فٹ کی مدد سے، پھر اس کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے، گھر کا کام اور دن لکھیں گے۔ نیچے آپ اپنا نام لکھیں گے، جماعت یا سیکشن لکھیں گے، مضمون اردو ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے عنوان لکھنا ہے موبائل زندہ باد، صفحہ نمبر 27 تا 31۔ اس کے بعد آپ نے عنوان اور صفحہ کو فٹ کی مدد سے خط کشید کرنا ہے۔ ہمیشہ ایک لائن چھوڑ کر کام لکھنا ہے، اور کام کے ختم ہونے پر آپ نے اختتامی لائن، جسے آپ اینڈنگ لائن بھی کہتے ہیں، لگانی ہے۔ سوال نمبر 2 کا جز الف ہے، شادی کس کی تھی؟ اس کا جواب ہے عبداللہ کی پھوپھی کی شادی تھی۔ سوال بے ہے، عبداللہ کے والدین کیوں پریشان ہو رہے تھے؟ اس کا جواب ہوگا کیونکہ عبداللہ کی خالہ اپنے گھر کی چابیاں میز پر بھول گئی تھیں۔ سوال جیم ہے، موبائل سے سکھر والوں کا مسئلہ کس طرح حل ہوا؟ جی تو اس کا جواب ہوگا عبداللہ کے والد نے سکھر والوں کو بتایا کہ آپ کی چابیاں یہیں رہ گئی ہیں۔ پھر عبداللہ کے خالو نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ ہمارے سکھر آنے تک نئی چابیاں بنوا دیں تاکہ ہم پریشانی سے بچ سکیں۔ سوال نمبر 4 ہے، الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملے بنائیں۔ الف جملہ ہے شادی تھی پھوپھی کی عبداللہ کی، اس کو آپ نے درست کرنا ہے، عبداللہ کی پھوپھی کی شادی تھی۔ بے جملہ ہے ہمارے پاس میز پر گئیں بھول چابیاں خالہ، اس کو درست کر کے لکھیں گے، خالہ میز پر چابیاں بھول گئیں۔ جیم ہے، چیز ہے موبائل فون کام کی بڑے، اس کو درست کر کے لکھیں گے، موبائل فون بڑے کام کی چیز ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مذکر کے مؤنث لکھیں۔ بیٹا یہاں پر مذکر آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے سامنے مؤنث لکھنے ہیں۔ دادا دادی، بھائی بہن، چچا چچی، خالو خالہ، پھپھا پھپھی، والد والدہ۔ بیٹا تو جمعرات کو ہم کریں گے سوال نمبر 6 اور صفحہ نمبر 31 پر دیے گئے عنوان حروف جار کا استعمال، اس کا سوال نمبر 1 اور 2۔ بیٹا یہ بھی آپ کا تحریری کام ہے، صفحہ تیار کرنا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، آپ اسی طرح صفحہ تیار کر کے اس کام کو کریں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، الفاظ پڑھیں اور آخری حرف سے نئے الفاظ بنائیں۔ یہاں پر انہوں نے 3 لفظ دیے ہوئے ہیں، واپس، موبائل، کارآمد۔ پہلا لفظ ہے واپس، اور واپس کا آخری حرف ہے سین۔ سین سے نیا لفظ بنا سیب، اب سیب کا آخری حرف ہے بے، بے سے نیا لفظ بنا باجا، اور باجا کا آخری حرف ہے الف، اور الف سے انگور۔ اسی طرح بیٹا آپ نے موبائل اور کارآمد کے 3 الفاظ بنانے ہیں۔ حروف جار کا استعمال، حروف حرف کی جمع ہے۔ حروف جار وہ حروف ہیں جو اسم کو دوسرے اسم یا فعل سے ملاتے ہیں، جیسے ہنا نے کھانا کھایا، بچہ جھولے میں بیٹھا، احمد نے رضا کو گلے لگایا۔ ان جملوں میں نے اور کو حروف جار ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ حروف جار کی مدد سے پر کریں۔
بیٹا یہ خالی جگہ دی ہوئی ہے، آپ نے اپنے پاس سے حروف جار کا استعمال کرتے ہوئے اس کو مکمل کرنا ہے۔ الف، علی ڈیش گانا گایا، علی نے گانا گایا۔ بے، احمد کمرے ڈیش ہے، احمد کمرے میں ہے۔ جیم، کتاب میز ڈیش پڑی ہے، کتاب میز پر پڑی ہے۔ دال، احمد ڈیش بلاؤ، احمد کو بلاؤ۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے حروف جار کو جملوں میں استعمال کریں۔ بیٹا یہاں پہ حروف جار دیے گئے ہیں جن کے آپ نے آسان سے جملے بنانے ہیں۔ نے، کو، میں، پر۔ نے کا جملہ ہوگا احمد نے پانی پیا۔ کو، علی کو کھانا دو۔ میں، کمرے میں کون ہے۔ پر، کتاب پر پھول ہے۔ جی بیٹا، جمعہ کے دن ہم تخلیقی کام میں مضمون نویسی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ جی، کچھ بچے اپنے امی ابو اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جی، کچھ بچے اپنے دادی دادا چاچو اور چچی کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ بہت ادب سے، شاباش۔ جی، تو ہمارا آج کا عنوان بھی ہے بڑوں کا ادب۔ جی بیٹا، مضمون لکھنے کے لیے آپ نے صفحہ تیار کرنا ہے، اور صفحہ تیار کرنے کا طریقہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پر خاکہ بنا دیا ہے۔ بڑوں کی باتوں کا غصہ نہ کریں، یعنی اگر بڑے آپ کو کسی بات سے منع کرتے ہیں تو آپ اس کا غصہ نہ کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں۔ اپنے بڑوں کو ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کریں، اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بڑے یا بزرگ آ جاتے ہیں تو ان کے احترام میں کھڑے ہوں اور انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دیں۔ ان کے ساتھ ہمیشہ آہستہ آواز میں بولیں۔ جب وہ آپ کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں تو اسے خاموشی سے سنیں اور بعد میں اپنا جواب انہیں بتائیں۔ اگر آپ کے بڑے آپ کو کوئی بات کہتے ہیں تو آپ نے ان کا کہنا ماننا ہے، اور جو کام وہ کہیں وہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے بڑے یا بزرگ سو رہے ہیں گھر میں تو آپ نے ان کے آرام کا خیال رکھنا ہے۔ جی بیٹا، تو آپ نے اس خاکے کی مدد سے اور اپنی امی کی رہنمائی میں 8 سے 10 جملوں کا مضمون پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ جی بیٹا، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ روزانہ بلند خوانی کرنی ہے اور تحریری کام کو خوش خط لکھنا ہے۔ جملے کے ختم ہونے پر ختمے کا نشان لگانا ہے اور کام کو صفائی اور توجہ سے کرنا ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو کام کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ بیٹا، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ آپ سب کو معلمہ کی طرف سے عید مبارک۔ مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔